اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ساتھیوں، حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حسین شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے ہی روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما۔ ان دونوں نے بھی روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر بازار سے تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ امام حسن اور امام حسین نے فرمایا، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دی اور سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کل روزہ رکھیں گے۔ اور پھر سحری کا وقت آیا تو سب نے پانی پی کر سحری کی۔ ویسے ہی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو جو لے کر آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دو۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے. اور آپ سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے. تو ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے باہر تشریف لے گئے. پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جو لے کر آئے کہ 5 روٹیاں بن سکیں. بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان سجایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر تشریف لائے تو آپ حضرات بھی دسترخوان پر بیٹھے اور افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی، پھر صدا آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں، بہت بھوکا ہوں. مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ صحیح کوئی نہیں. کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے؟ اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی. امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر سب نے پانی سے افطاری کی. سبحان اللہ.